बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं, उनसे आगाही दूंगा। पहली खबर ये है कि अहम मुलाकातें किससे? खान आज़म से, और खान की सज़ाएँ माफ़। ये बात करूँगा, इसकी तफसील बताऊँगा ये क्या है। दूसरा ये कि मरियम नवाज़ ने कौमी असम्बली के हल्का नंबर 119 से नशिस्त छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और फिर दूसरी खबर ये है कि खान आज़म को हुकूमत बनाने की पेशकश हो गई। और तीसरी बात ये कि अली बाकर नजफ़ी ने फ़ैसला जो महफूज किया था वो सुना दिया। और फिर सबसे अहम खबर ये कि 4 सूबों में से 2 सूबों में खातून वज़ीर आला होगी। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली खबर सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, वीलॉग पे भी शोर मचा हुआ है कि जनाब फ़ौज के आला अफसरान ने, अहम लोगों ने, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का भी नाम आया और फिर वो डर्टी हैरी का नाम भी आया, कि जनाब उन्होंने जाके खान से अपना अडियाला जेल में मुलाकातें की और मिन्नत तरला किया कि जनाब जान दो, माफ़ कर दो, अवाम ताड़े नाल है, कौम ताड़े नाल है, तो जनाब हुकूमत बनाओ तो ये किस तरह मसला हल हो सकता है। और ख़ान ने उन्हें दुत्कार दिया। मतलब एक लफ्ज़ मुश्किल है, अफसोसनाक है, लेकिन ये नहीं मकसद, इनडायरेक्ट जो लोग कर रहे हैं विलागर वो ये थे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में जो मौजूद है वो भी, और जो पाकिस्तान से बाहर है वो भी। और इनमें बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि असद तूर जैसा एक जर्नलिस्ट जो है वो भी ये कह रहा है कि जनाब काफ़िला गया, काफ़िला आया, लोगों की मुलाकातें हुई, उसमें फ़ैसला हुआ। और हमारे अय्याज शुजा साहब बड़े शरीफ इंसान थे, बड़े अच्छे रिपोर्टर थे, वो भी आजकल पाकिस्तान से बाहर चले गए। उनकी ज़बान भी ऐसी थी कि जनाब ए देखो ए क्यों है। अच्छा, बहरहाल इनकी हकीकत क्या है मैं नहीं कह रहा। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत की, उसमें उनसे यही बात की गई। और जनाब कोई मुझसे मिलने नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, ना मैं बनी गाला जा रहा हूँ, सब अफवाहें हैं। यानी इनडायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि सब अफवाहें हैं, सब झूठ है। तो मैंने तो नहीं कहा, ये खान आज़म कह रहे हैं। वो खान आज़म जिनकी पार्टी के नामजद लोगों ने ज़्यादा सीटें जीती हैं, वो ये कह रहे हैं खान आज़म कि नाम मैंने अडियाला जा छोड़ने का प्रोग्राम बनाया, बनी गाला जा रहे हैं, ना किसी ने पेशकश की, ना मैं ये। तो फिर सवाल उनसे ये हुआ कि अब तो ये भी फिजा में ये बातें चल रही हैं कि नहीं आप किसी को नामजद कर रहे हो। उन्होंने कहा मैंने नामजद भी किसी को नहीं किया। हाँ, अलबत्ता KPK में मैंने नामजद किया है, किसको? अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला। तो वो ज़ाहिर है वहाँ उनकी अक्सरियत है और उनका हक़ भी था। तो ये बात उन्होंने साफ साफ कह दी मीडिया से, और उन्होंने कहा कोई मुझसे मिलने नहीं आया। और आपको याद भी होगा बहुत दूर से कह थे कि मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझसे कर नहीं रहा। इशारा वही था, जांच की बातें अब की जा रही हैं। तो ये अचानक अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया, और फिर यहाँ तक शोर मचाया गया कि जनाब पेशावर से आवाज़ आ गई कि पेशावर अब ढाका बनेगा। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर टलियाँ खड़क गई हैं एजेंसियों की भी, कानून नाफिज करने वालों की भी, कि ये कह रहे हैं क्या कि उनके कुछ सियानों ने कह दिया। मैंने हमेशा कहा कि इमरान खान को उनके नादान दोस्तों ने मरवाया, उनके नादान बुकला ने मरवाया, और वही अब भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो उन्हें मशवरा दिया कुछ नादान दोस्तों ने कि जनाब अपने इलेक्टेड जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं उन सब को इजलास जो है पेशावर में बुला लें। क्या पैगाम देना चाहते हैं? ढाका के नाम क्यों ले रहे हैं? यानी हमें सकूत ढाका याद करा रहे हैं। वैसी पोजीशन ना है, ना हो सकती है, ना होगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनकी सोचें हैं वो ज़बान पे आ गई कि इनके मकरू चेहरे कैसे हैं, कि ये लोग क्या कह रहे हैं। बहरहाल मैं नहीं कह रहा, खान कह रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमने ना किसी से मुआहदा करना है, ना मिलना चाहते हैं। हाँ, मैंने ये कहा अपने साथियों को, जो लोग जिनसे मेरी मुलाकातों में, अपने वकला को, अपने रहनुमाओं को, कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा जिससे मर्जी आप मुलाकातें करें, उनको ऑफ़र दें, उनसे सियासी रवाबत कायम करें। कहते ये मैंने कहा है। और मैंने किसी को वज़ीर आलम नामज़द अभी नहीं किया, लेकिन अभी हमने ये भी फैसला नहीं किया कि हम हुकूमत में बनाएंगे या अपोजिशन में बैठेंगे। तो खान ने बिल्कुल क्लियर कट बात करके ये बात साबित की कि अब मैं वो खान नहीं, अब मैं एक सियासतदान हूँ, और अब मुझ में
پختگی آ گئی، تو ساری چیزوں نے کلیئر کر دی، تو یہ تو بات ہو گئی ختم۔ اب بات ہے کہ سزا کہ خان کی سزائے معاف، تو وہ ایک وقت کیا تھا عمیر نیازی اور کیا کہتے ہیں رؤف حسن جو سیکٹری انفارمیشن، انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی، تو پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ جناب آپ عمران خان کو آفر دیں کہ وہ بنائیں حکومت، تو انہیں صاحب جواب دے دیا کہ پاجی 18ویں ترمیم کے بعد حق میں نہیں حاصل، اختیار چھین لیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ایسا کریں خان کی سزائیں معاف کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے، تو انہوں نے وہ بھی راستہ بتا دیا کہ اختیار میرے پاس ہے۔ صدر نے معاف کی تھی، سابق صدر نے آصف زرداری نے کچھ لوگوں کی معاف کی تھی، تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے ٹرائل کورٹ ہو، پھر ہائی کورٹ جائے، پھر باقی سب جگہ اپیلیں ہوں، جو اپیلیں ریجیکٹ ہو جائیں پھر صدر مملکت سے کی جائے، تو انہوں نے کہا جناب والی یہ سارا پروسیس رہتا ہے۔ تو یہ وہی سلسلہ ہے جس نے ان کے وکلا نے کیا کہ بڑے کورٹ میں پہلے چلے گئے، یعنی بڑی عدالتوں میں پہلے چلے گئے اور چھوٹے ٹرائل کورٹ سے رابطہ ہی نہیں کیا، اور وہاں سے ہمیشہ ان کے کیس واپس کیے گئے۔ علی باقر نجفی نے بھی یہی کیا کہ 18 مطلب اعتراضات تھے مختلف رزلٹ پر، RO کی شکایت کی گئی تھی، فارم 45 کی بات کی گئی تھی، تو انہیں پہلے فیصلہ محفوظ کیا، پھر سنا دیا اور یہ کہا کہ جناب الیکشن کمیشن جاؤ، اصل پلیٹ فارم جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، جب وہاں آپ کی نہیں سنی جائے گی پھر اوپر آئیے گا۔ تو پھر ایک دفعہ وہی کھیل کھیلا جو باقی مقدمات میں انہوں نے کھیلا تھا، تو عجیب و غریب ان کا انداز ہے، تو اس انداز میں وہ بھی جناب ریجیکٹ ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا، اور سزائے معاف کی جو باتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی کہ اس طرح نہیں، طریقے سے رہو، تھرو پراپر چینل رہو۔ اب باتیں کریں کہ جناب خان اعظم کو حکومت کی پیشکش کس نے کی، تو آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں، ان کے پاس اکثریت ہے، جناب حکومت بنائیں، ہم تو سیاسی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اتحاد کی کیا کر سکتے ہیں ملک و قوم کے لیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، کون کون پارٹی کون کون لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں کون نہیں چل سکتا، ہم تو یہ ورکنگ کر رہے ہیں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے۔ تو خان صاحب کے پاس زیادہ ہے تو بسم اللہ آئے، اکثریت شامل کر پارلیمنٹ میں پہنچے اور چلیں حکومت بنائیں۔ تو پیشکش کس نے کی؟ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پیشکش کی ہے کہ خان اعظم آؤ اپنی اکثریت شو کرو بناؤ، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اس وقت پورے فگر نمبر گیم میں وہ پیچھے ہیں اور کسی کے ساتھ وہ چلنے کو تیار نہیں، اور یہی وہ غلطی تھی جو پہلے انہوں نے کی، اور یہی غلطی اب بھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے فیصلے چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے پہلے میری چھینی ہوئی جو نشستیں ہیں وہ سیٹیں واپس کی جائیں، پہلے ہم اس کا مقدمہ لڑیں گے پھر بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی وہ اندر جانے کو پارلیمنٹ میں تیار نہیں ہے، یعنی انڈائریکٹ انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اب آخری بات کیا ہے کہ آخری بات وہ ہے کہ 4 صوبوں میں سے نہیں، پہلے وہ بات کر لیں نا، پہلے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ مریم نواز نے 119 جس کو چیلنج کیا تھا ان کے مد مقابل آزاد امیدوار نامزد PTI شہزاد فاروق نے، تو وہاں سے میں واپس تو آ گیا ہائی کورٹ سے، لیکن مریم نواز نے وہ سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، تو یہ وہ اصولی فیصلہ نہیں ہے جو مطلب سیاست چھوڑنے کا لوگوں نے فیصلہ کیا، جہانگیر تری نے فیصلہ کیا یا جماعت اسلامی والوں نے سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہ وہ فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں اور مضبوط امیدوار ہیں، اس لیے کہ علیم خان جو ہیں ان کی پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں کہ اب وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن سکیں، لہٰذا مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے گی، کیونکہ بیک فٹ کھیلے نواز شریف، تو نواز شریف صاحب یہی چاہتے تھے کہ اگر وزیر اعظم نہیں مریم بنتی تو وزیر اعلیٰ بنے، لہٰذا اب وہ وزیر اعلیٰ بنیں گی اور شہباز شریف کو نامزد کریں گے نواز شریف بطور وزیر اعظم جب ایک اتحادی سلسلہ بن جائے گا۔ اچھا دوسرا میں نے کہا کہ 2 صوبوں میں 4 میں سے 2، تو دوسرا صوبہ ہوگا سندھ، وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ جناب فریال تالپور پر نظر رکھی گئی ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جائے، یعنی دیکھیں اب وہ بھی بن سکتی ہیں، لیکن وہاں ان کے دوسرے جو امیدواران ہیں مضبوط امیدواران وہ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور دوسرے ہیں ناصر حسین شاہ، 2 وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ اور بھی ہیں، لیکن جو ہارٹ فیورٹ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فریال تالپور جو ہے وہاں کی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حلقوں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ اگر پنجاب میں مریم نواز تو سندھ میں فریال تالپور کیوں نہیں، اور یہ 2 نشستیں جیتی ہیں۔ اچھا
تو اب ان کے چانس بھی بن رہے ہیں. یہ بات ہوگی. اب اگلی بات ہوگی کہ یہی 2 صوبوں میں یہ خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی. تو صورتحال یہ ہے ابھی اتحاد بن رہے ہیں, اتحاد بگڑ رہے ہیں. اجلاس جو تھا وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پیپلز پارٹی کا, اس میں یہی تھا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. تو اس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے, ورنہ بلاول وزیر اعظم. لیکن میرے تجزیے کے مطابق, میرے اندازے کے مطابق, میں نے بہت پہلے سے کہا تھا نہ نواز شریف نہ بلاول. تو اب شہباز شریف کی ہی باری آ رہی ہے, اور پھر آصف زرداری پر بھی غور ہو سکتا ہے, چاہے ان کو صدر بنائیں یا اتحادی سب مل کے ان کا نامینیٹ کر دیں اور ان کو مجبوراً انہیں برداشت کرنا پڑے مضبوط حکومت بنانے کے لیے. اس لیے کہ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ شامل ہونے سے دور دور ہے, ہچکچا رہی ہے, مصلحت پسندی میں ہے, یا اپنے سیاسی کارڈ کھیل رہی ہے, سیاسی شطرنج کھیل رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نام بھی سامنے آ جائے. لیکن صدر یا وزیر اعظم پہ آصف زرداری کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. وہ اہم آدمی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جس کی صدارت کر رہے تھے, اچانک وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے آصف زرداری. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیٹھے تو اجلاس میں تھے لیکن ان کی نگاہیں کہیں اور ہیں, ان کا نشانہ کہیں اور ہے. یعنی تیر ان کے پاس ہے, اور ان کا تیر کے نشانے پہ کون ہے یہ ایک آدھ دن میں پتہ لگ جائے گا. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.